السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی وقار مہمانان گرامی، مکرم اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آج جس مناسبت سے اور جس موقع سے ہم سب حاضر ہیں وہ ہے یوم جمہوریہ 26 جنوری۔ اس پر الگ الگ زبانوں میں آپ لوگوں نے چند باتیں اس کے تعلق سے سنی۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور خوشی کا دن ہے، اور خوشی کیوں نہ ہو کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے اس دیش کے ہر ایک انسان کو، ہر ایک فرد کو اپنی اپنے طور پر رہن سہن جینے اور اس کو سارا کام کرنے کا ایک ادھیکار اور اختیار دیا گیا، اور یہ صرف زبانی نہیں بلکہ اس کے لیے کوئی 2.5 سال تک بڑی محنت پورے ہندوستان کے جو روح رواں لوگ تھے، جو پڑھے لکھے اور دانشوران تھے، جنہوں نے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں پڑھا اور تعلیم حاصل کیا اور بڑی محنت اور کوشش سے تعلیم حاصل کی، ایسے شخصیتوں نے اس سنویدھان کو اور اس کے آئین اور قانون کو بنایا۔ اس کے لیے تھوڑی سی ایک جھلک ہے، اسے کہنے کو بہت ساری باتیں، لیکن یہ ایک چیز، اور اس میں اس آئین کو اور قانون کو، بچیوں سے میری گزارش ہے کہ 2 منٹ کے لیے شانت رہے، اچھا رہے گا۔ اس آئین کو بنانے میں تو ایسے بہت سارے لوگ، ایک پوری کمیٹی تھی، لیکن اس کی نگرانی جس شخصیت کو دی گئی تھی نا، اس کی تعلیم حاصل کرنے کا پرکریا اور تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ کو جتنا بھی سلام کیا جائے کم ہے۔ یہ وہ انسان تھا جس کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جو ابھی سب نے سنا دے، یہ وہ شخص تھے، ان کی ذاتی کے نیچ جاتی کے ہونے کی وجہ سے انہیں کلاس میں ان کرنے کا ادھیکار نہیں دیا گیا تھا۔ اتنی بڑی چوٹ کے باوجود اس نے کہا کہ اس چیز کو ختم کیا اسی وقت جا سکتا ہے جب ہم تعلیم حاصل کریں گے، تعلیم میں آگے بڑھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں کلاس کے اندر جانے نہ دیا جائے، ہمیں باہر بیٹھنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ انہیں کہا ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھ کر کے اگر کچھ سن کر کے کام کر سکتے تو کر سکتے۔ انہوں نے کئی مہینے اور کئی سال تک اسی طرح سے انہوں نے کوشش کی، اور کلاس کے اندر ہی کلاس کے باہر بیٹھے، کبھی کھڑے ہو کر کے، بہرحال جیسے اس کو موقع ملا انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس لیے یہ نقطہ ہم سب کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ یہ عمارت ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ فرش ہے، یہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتا ہے، معنی یہ رکھتا ہے کہ ہمارے دل میں جذبہ کتنا تعلیم حاصل کرنے کا فرق ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سے تعلیم حاصل کی، پھر بیرون ممالک میں بھی جا کر کے تعلیم حاصل کیا، اور پھر تعلیم میں وہ کمال حاصل کیا، اور انہوں نے سنویدھان کو ان کی نگرانی میں تیار کی گئی۔ اس وجہ سے اس سنویدھان کے گرچہ آج کچھ شکایتیں ہمیں ہیں ان سنویدھان سے کہ سنویدھان میں جو کہا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے، ان ساری چیزوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور عمل تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر بھی تعلیمی صلاحیت ہوگی، ہم بھی جب تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے، جب بھی ہمارے اندر کمالات حاصل ہوں گے۔ جسے کل تک کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، آج جب سنویدھان تیار ہو رہا تھا تو انہیں سر فہرست رکھا گیا کہ آپ کی نگرانی میں، لہذا اگر قانون کچھ ہے اسے لاگو نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو لاگو کرنے کے لیے، لاگو کرانے کے لیے ہمارے اندر تعلیم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو ان کی نگرانی میں، جب اس شخص کی نگرانی میں
इतना बड़ा काम हो रहा था, तो उन्होंने बड़े से लेकर के बड़े इंसान का भी ख्याल रखा, एक छोटे से छोटे इंसान का भी ख्याल रखा और ये संविधान तैयार किया। और संविधान तैयार करके इसी 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरे देशवासियों के लिए लागू किया गया। इसी वजह से हम खुश हैं, हम आजाद हैं। आजादी तो हमको जो पहले मिली थी, लेकिन संविधान में जो हमें इख्तियारात और जो हमें ये आजादी दी गई, ये सारी चीजें 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी वजह से इस दिन को भी पूरी आवाम और खवास सारी के सारे लोग बड़े जोश और खरोश के साथ जो मनाते हैं, खुशियों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के सामने खुशी का इजहार करते हैं। खुश होना भी चाहिए हमें, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें हैं जो हमें मद्देनजर रखने की जरूरत है कि सिर्फ खुश बोले ना हमारा ये काम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमें इस बात की भी कोशिश करनी है, जिनके अंदर सलाहियत है, जो कह सकते हैं, जहां जाकर के अपने अधिकार की बातें कर सकते हैं, उन्हें जाकर के खुल करके अपने अधिकार की बात करनी चाहिए। और जिन्हें लगता है कि हमारे अंदर कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए उसे तालीम हासिल करनी चाहिए। जब तक कि तालीम नहीं आएगी तो हमें कहां पर क्या हक दिया गया है, क्या इख्तियार दिया गया है, जब उसे हमें पता ही नहीं होगा तो हम अपने अधिकार और हक कैसे मांगेंगे। लिहाजा यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी से और खुसूसन तालिबात से यही अपील है कि तालीम में हमें आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान को उसी तरह से जन्नत निशा बनाए रखने के लिए हमें तालीम में आगे बढ़ना है और एक दूसरे को साथ दे करके, एक दूसरे को हाथ दे करके, मिलजुल करके रह करके हमें इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हिंदुस्तान की भाईचारगी को बरकरार रखे। जो भी कुछ नफरती लोग जो भाईचारा को तोड़ने की कोशिश में, अल्लाह उन्हें नाकाम बनाए और हमारे देश में अमन और शांति अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम रखे। इसी चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ, इस ऐलान के साथ कि यहाँ से, जैसे कि इससे पहले भी होता रहा है, कि यहाँ से जाने के बाद सारी बच्चियां अपने अपने क्लासरूम में बैठ जाएंगी और वहां फिर जो कुछ भी उनके लिए यही है वो दिया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी नशित हमारी खेल कूद का हल्का फल्का जो मनोरंजन का रहेगा वो फिर उसके बाद जो है, तो यहाँ से सारी बच्चियां अपने तरतीब से अपने अपने क्लासरूम में